بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دولت عثمانیہ کے انحطاط پر دشمنوں نے بگلیں بجائیں اور فرانس نے اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مشہور سپہ سالار نپولین بوناپارٹ کی قیادت میں ایک جنگی مہم روانہ کی، جسے اس دور میں خاصی شہرت حاصل ہوئی۔ یہ حملہ در حقیقت فرانس میں جاری بغاوت کا راستہ روکنے کی ایک کوشش تھی اور اس کے باغیانہ افکار کے اثرات کا نتیجہ تھا۔ بوناپارٹ نے اس حملے میں فرانسیسی علماء کی ایک بہت بڑی جماعت کو بھی اپنے ساتھ لیا ہوا تھا۔ اس حملہ میں یہ تعداد معمول کی نسبت سے دگنی تھی، کیونکہ اس کے ساتھ اس حملہ کے دوران 122 عالم موجود تھے۔ یہ علماء فرانس کے اس کردار سے متاثر تھے جو اس نے کیتھولک کلیسیا کی اصلاح کے سلسلے میں ادا کی اور 16ویں صدی کی ابتدا سے شروع ہونے والی اصلاح تحریک پروٹسٹنٹ کے خلاف تھی۔ یہ لوگ جب مشرق میں آئے تو روسو، فولیٹر اور مارٹیسکو جیسے فرانسیسی انقلاب کے اہم ترین مفکرین کے افکار کو بھی ساتھ لائے۔ یہ تمام علماء یہودی ماسونی مجالس کے ساتھ تعلق کی وجہ سے خاصے مشہور تھے اور انہیں لوگوں نے جدت، بھائی چارہ اور مساوات جیسے نعرے بلند کیے تھے۔ یہ ایسے افکار نظریات تھے جو عام طور پر مسیحی دین اور مذہبی افکار کے مخالف تصور کیے جاتے تھے۔ لہذا تاریخ نگاروں کی اس بات کو قبول کرنا کہ اس حملے کا مقصد صرف مشرق میں برطانیہ کے مفادات پر ضرب لگانا تھا، ہماری سادگی ہوگی۔ اگر اس حملے کا مقصد برطانوی مفادات پر ضرب لگانا ہی ہوتا تو علماء کی اتنی بڑی تعداد کو اپنے ساتھ لے جانے کا کیا مقصد تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ فرانس مشرق میں فرانسیسی شہنشاہیت کا قیام چاہتا تھا تاکہ وہ اس طرح اس علاقے میں سرمایہ دار طبقے کی خواہشات کو پورا کر سکے، جو آہستہ آہستہ انقلاب کے بعد حکومت میں گھستا چلا آ رہا تھا، اور دوسری طرف کلیسیا کو خوش کر سکے جو اگر فرانس میں جدت سے بری طرح مات کھا چکا تھا، لیکن ابھی تک فرانس کے لوگوں پر اس کے کافی حد تک اثرات باقی تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرانس چاہتا تھا کہ فرانسیسی اثر و نفوذ کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مصر پر فرانس کے حملے کے کئی مقاصد تھے۔ یہ اقتصادی بھی تھے، سیاسی اور استعماری بھی، اور دینی بھی۔ یا زیادہ مناسب الفاظ میں یہ حملہ بیک وقت عسکری اور فکری تھا۔ اس لیے نپولین اس حملہ میں علماء کی ایک بہت بڑی تعداد کو اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فرانس کے یہ سامراجی علماء مصری مسلمانوں کی نفسیات اور حالات سے پوری طرح واقف تھے۔ انہوں نے اپنے متعدد ذرائع سے مسلمانوں کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی۔ ان ذرائع میں ایک ذریعہ تھا فرانسیسی سیاحوں کا جو در حقیقت جاسوس تھے۔ 17ویں اور 18ویں صدی کے دوران بہت سے فرانسیسی سیاح مصر آئے اور انہوں نے یہاں کے قطبی مسیح یہودی مملوکی عناصر سے تعلقات قائم کیے۔ ان لوگوں نے سیاسی، اقتصادی، فکری اور عسکری پہلوؤں سے اس قوم کا بڑی دقت نظری سے جائزہ لیا اور اس کے بارے تفصیلی معلومات حاصل کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے اس حملے کے دوران اپنے افکار کی ترویج کے سلسلے میں بے حد حریص تھے۔ ان لوگوں نے مصر میں ان یہودی ماسونی مجالس کا بیج بویا جنہوں نے بعد میں محمد علی پاشا سے مضبوط تعلقات پیدا کیے۔ یہ حملہ اچانک نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اس سے قبل اس کا پوری وقت نظری سے مطالعہ کیا گیا، حتیٰ کہ مشہور ماہر آثار قدیمہ کالیتھوگرافی کے بارے تحقیق ہوئی اور بعض انکشاف سامنے لائے گئے۔ قدیم مصریوں کی زبان ہیروغلیفیا سے آگاہی حاصل کی گئی اور اس کے ذریعے ماضی کی تاریخ کا کھوج لگایا گیا۔ اگر یہ سب کچھ اچانک ہوا، حالانکہ اس سلسلے میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے، تو بھی اس کے بعد بہت ساری کوششیں ایسی ہیں جن کے بارے میں وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سب ایک خاص منصوبے کے تحت ہوئیں اور اس کے بارے وقت نظر سے مطالعہ کیا گیا۔ جیسے فرعونی لغت کو سمجھنے اور اس کو استعمال کرنے کی کوشش ایک ایسا امر ہے جس کا مطالعہ پوری توجہ سے ہوا اور اس کے پیچھے ایک اہم مقصد کار فرما تھا۔ الغرض نپولین کا یہ حملہ محض ایک عسکری مہم جوئی نہیں تھی، بلکہ اس کی نوعیت ہم گہری تھی اور مسلمانوں کو اسلام سے برگزیدہ کر کے اس قوم کو زمانہ جاہلیت کی طرف واپس لانا تھا۔ مسلمان مورخ عبدالرحمن جبرتی جو اس حملے کے وقت موجود تھے،
नासरिया में फ्रांस के कायम करदा एक इल्मी इदारे के बारे बात करते हुए उन्हें अमूर की तरफ इशारा करते हैं। वो लिखते हैं, जब कोई मुसलमान शादगी की गरज से इनके पास जाता है तो वो इसे अपनी अहम जगहों पर भी जाने से नहीं रोकते। ये लोग आने वाले को बड़ी बशाशत से मुस्कुरा कर मिलते हैं और इनकी आमद पर खुशी का इजहार करते हैं, खुसूसन जब वो देखते हैं कि आने वाला शख्स काबिलियत का हामिल है और मालूमात रखता है या अलूम व मारफ में गहरी बसीरत रखता है या मुख्तलिफ अकालीम कसस इनकी तस्वीर, इनकी करामात और मौजज़ात और कदीम उनके के हालात से कुछ वाक़ियत रखता है, तो वो बहुत खुश होते हैं और इसका खंदा पेशानी से इस्तकबाल करते हैं। फ्रांस और अमूमन मगरब के तमाम लोग जानते थे कि मुसलमानों की कुव्वत का राज दो अहम चीज़ों में पहना है। एक ये कि मुसलमान अपने दीन से मजबूत ताल्लुक़ पैदा कर लें और दूसरी ये कि वो एक ऐसी हुकूमत के झंडे तले जमा हो जाएं जो काबिल अतायत होने के साथ साथ इस कदर ताकतवर हो कि कोई इसकी तरफ आंख उठाकर भी ना देख सके। फ्रांसीसी अमले की क़यादत इन दोनों अमूर से पूरी तरह वाकिफ़ थे। यही वजह थी कि नेपोलियन और बाज़ दूसरे फ्रांसीसियों ने बज़ाहिर इस्लाम कबूल किया, इस्लामी तालीमात के एहतराम के बारे बात की, मुसलमान औरतों से शादी की ताकि वो इस तरह मुसलमानों के करीब आ सकें और इस मुल्क में साबित कदमी से क़याम कर सके। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में अपने इस दस्तूर का ऐलान भी किया। जब नेपोलियन ने मिस्र के लोगों के साथ तकरीर की तो इसने कहा, ऐ मिस्र के लोगों, तुमसे कहा गया कि मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ कि तुम्हारे दीन का खात्मा कर दूँ, तो सुन लो, ये खुला झूठ है। इसको किसी सूरत तस्लीम ना करो और धोखा देने वालों से कहो कि मैं तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए आया हूँ कि ज़ालिमों के हाथ से तुम्हारे हकूक़ तुम्हें दिलाऊँ। मैं ममलूकियों से ज़्यादा अल्लाह सुब्हान व तआला की इबादत करता हूँ, इसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान अज़ीम का एहतराम करता हूँ। इन हमला आवरों ने मुसलमान उलमा व शियों के दिलों से दीन को निकालने की कोशिश की ताकि वो यहाँ मगरबी तहजीब को रवाज दे सकें। दूसरी कोशिश उन्होंने ये की कि मुसलमानों की वहदत को पारा पारा कर दिया जाए और इस मकसद के लिए उन्होंने मिस्र के मसीहों पर मुश्तमल एक मसीह ताकत तैयार की जिसकी क़यादत यकूब नामी नसरानी ने की। इसका मकसद उलमा की क़यादत में चलने वाली तहरीक के ख़िलाफ़ फ्रांसीसियों की मदद करना और खिलाफत उस्मानिया की फ़ौजों का मुकाबला करना था। फ्रांसीसियों ने मसीह कुतुब नासर को मुख्तलिफ ज़राए से इस हमला में शरीक होने के सिलसिले में कामयाबी हासिल कर ली। बाज़ मसीह मुसन्निफ़ीन का ख्याल है कि वो फ़ायदा जो मिस्र ने हमले के 3 सालों में हासिल किया वो इस फ़ायदे से कहीं ज़्यादा है जो इसने उस्मानी दौर के तवील तरीन अरसे में किया। इनमें से बाज़ एजेंटों ने उस्मानियों के ख़िलाफ़ फ्रांसीसियों को अमदाद देने में उस्ताद यकूब के किरदार को बहुत सराहा है और कहा है कि ये एक ऐसा कारनामा है जिसकी वजह से यकूब ने सोने की एक मूर्ति बनाकर कहरा के बड़े बड़े मैदानों में नस्ब की जानी चाहिए और इस पर लिखा होना चाहिए कि वो एक पहला शख्स है जिसने मिस्र जदीद में मिस्र के अंदर सबसे पहले आज़ादी और खुदमुख्तारी के लिए आवाज़ बुलंद की। नसरानी का ये मौक़िफ़ मुस्लिम अक्सरियत की ख्वाहिशात के इतना ही मुखालफ था जितना इन मुफक्रीन का जो इस मुहिम में नेपोलियन के साथ आए थे। मिस्र के मकामी नसरानी आलियान अपने मुल्क से गद्दारी कर रहे थे और इस्लामी वजूद की मुखालफत में पेश थे, हत्ता कि वतनीयत जिसका डोंग रचाकर वो फ्रांसीसियों की मदद कर रहे थे उन्हें इसका भी कोई पास लिहाज ना नहीं था। ऐसे गद्दारों में उस्ताद यकूब का नाम सरफहरिस्त है जिन्होंने अपने मुल्क से गद्दारी की। ये वाक़या इस दौर की इब्तिदा शुमार होता है जिसे मिस्री तारीख़ में गिरदही फितने का नाम दिया जाता है। गैर मुस्लिम अक़लियात जिनका ताल्लुक़ नसरानियों और यूनानियों से था फ्रांसीसी कब्ज़े की पूरी मावनत की। इस सिलसिले में प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ शनावी लिखते हैं, बाज़ गैर मुस्लिम ग्रोहों ने मिस्र में फ्रांसीसी हमला आवरों के साथ भरपूर तामन किया और हत्ता कि उन्होंने ऐसे लोगों पर मुश्तमल एक फ़ौजी यूनिट कायम की जिन पर फ़ौजी अफसर मुकर्रर हुए। फ्रांसीसी फ़ौजियों ने उन्हें यूरोपी तर्ज पर फ़ौजी ट्रेनिंग दी और उन्हें जदीद असला से लैस फिर इन यूनिटों को फ्रांसीसी आर्मी का हिस्सा बना दिया ताकि अद्दी कमी का अजाला किया जा सके और मिस्र पर अपने तसल्लुत को कायम रखा जा सके, क्योंकि मिस्र और शाम में उन्हें काफ़ी मज़ाहमत का सामना था और वो कौमी तहरीकों की आग को बुझाना चाहते थे। इसके अलावा फ्रांसीसी फ़ौजों में
طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ وہ مقامی لوگوں سے اس سلسلے میں بھی مدد لینا چاہتے تھے۔ مصری قوم کی نظر میں یہ گروہ مصر پر فرانسیسی تسلط کو قائم رکھنے میں اعلی کار کی حیثیت رکھتا تھا، اور اس کی قیادت استاد یعقوب ہنا کر رہے تھا، کیونکہ عسکری گروہ قبطی قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ لوگ فرانسیسی آرمی جیسی وردی پہنتے تھے۔ فلیچر نے اس کو گروہ کی قیادت یعقوب کو سونپی تھی اور اسے آگا کا رینک دیا تھا۔ مینو کے عہدے اسے جنرل کے رینک میں ترقی دی گئی اور سرکاری طور پر اسے کمانڈر جنرل آف مصر آرمی کا لقب دیا گیا۔ سخت مزاحمت اور علماء ازہر کی قیادت میں چلنے والی جہادی تحریک کے باوجود فرانسیسی فوجیں استاد یعقوب مصری کے تعاون کی بدولت مصر پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئی، اور ایسے مظالم ڈائے کہ ان کو لکھنے کے لیے الگ کتاب چاہیے۔ کئی بستیاں جلا دی گئیں، کئی گھروں کو لوٹ لیا گیا، باعصمت عورتوں کی پردہ دری کی گئی، اور اخوت، مساوات اور انسانی دوستی کی دعویداروں کے ہاتھوں کتنے قیدی قتل کر دیے گئے۔ قاہرہ پر قبضہ کرنے کے بعد نپولین نے مصر کے دوسرے شہروں پر قبضہ کرنے کے لیے کارروائیاں جاری رکھیں۔ غزہ، رملہ، یافا ایک ایک کر کے فرانسیسی فوجوں کے قبضے میں چلے گئے۔ عقا کو قبضے میں لینے کی بھی بہت کوشش ہوئی، لیکن عقا کے لوگ احمد پاشا کی قیادت میں فرانسیسیوں اور ان کے مقاصد کے درمیان حائل ہو گئی، اور انہوں نے شہر کے دفاع کا حق ادا کر دیا۔ نپولین جب عقا پہنچا تو اس نے ایک بیان دیا۔ یہ بیان دنیا کے تمام یہودیوں کے نام تھا۔ اس نے اس بیان میں یہودیوں کو فلسطین کا قانونی وارث قرار دیا اور اجازت دی کہ وہ فلسطین پر اپنی یہودی سلطنت قائم کریں، تاکہ وہ مضبوط تعلق جو نپولین جس نے اسلام کا لبادہ اور رکھا تھا اور یہودیوں جو اس ساری مہم کی پلاننگ کرنے والے تھے کے درمیان عیان نہ ہو جائے۔ تاریخ جدید میں دولت عثمانیہ کے عرب علاقوں میں سے ایک علاقے پر فرانس کا یہ حملہ اولین صلیبی حملہ شمار کیا جاتا ہے۔ 1798 میں سلطان سلیم ثالث نے فرانس کے اس صلیبی حملہ آوروں کے خلاف فوراً اعلان جہاد کر دیا۔ حجاز، شام اور شمالی افریقہ میں بسنے والے مسلمانوں نے ان کی اس دعوت پر لبیک کہا، اور جوک در جوک مسلمان فرانسیسیوں سے جنگ کرنے کی غرض سے اپنے علاقوں سے نکل کھڑے ہوئے۔ حجاز مقدس سے محمد گیلانی کی قیادت میں مسلمانوں کا ایک انبوا کثیر نکل پڑا۔ جبرتی شعبان 1213 مطابق 8 جنوری یا 5 فروری 1799 کے واقعات میں لکھتا ہے، جب مصر پر فرانسیسیوں کے حملے کی اطلاع حجاز مقدس پہنچی اور انہیں پتہ چلا کہ فرانسیسی مصری علاقوں پر قابض ہو گئے ہیں تو اہل حجاز میں اضطراب پیدا ہوا۔ حرم پاک میں انہوں نے گڑگڑا کر دعائیں مانگی۔ شیخ محمد گیلانی لوگوں کو واعظ تقلین کرنے لگے، انہیں جہاد کی دعوت دینے لگے اور انہیں حق اور دین کی مدد کی ترغیب دینے لگے۔ تمام لوگوں نے ان کی اس نصیحت کو قبول کیا، اپنا مال اور اپنی جان قربان کرنے پر آمادگی ظاہر کی، اور تقریباً 600 مجاہدین اکٹھے ہو کر بحری راستے کے ذریعے چل پڑے، تاکہ کم سے کم مدت میں اہل امبی اور اس کے مضافات کے مسلمانوں سے مل کر صلیبیوں کے خلاف جنگ کریں۔ حجاز کے مسلمان جنرل دیزیا کے سخت دشمن تھے، جسے نپولین نے سعید پر حملہ کرنے اور مراد بے کی قیادت میں مصروف جنگجوؤں پر قابو پانے کی ذمہ داری سونپی تھی۔ مسلمانوں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ 2 بلائیوں میں سے ایک بلائی ضرور حاصل کریں گے، یا تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جائیں گے، یا اللہ کریم دشمن پر انہیں فتح عطا کر دے گا۔ اہل حجاز کا نعرہ یہ آیت کریمہ تھی: جہاد کے لیے نکلو ہر حال میں، ہلکے ہو یا بوجھل، اور جہاد کرو اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم اپنا نفع و نقصان جانتے ہو۔ ان لوگوں یعنی اہل حجاز، مصری مجاہدین اور حوارہ کے عرب اہلیان نوبہ اور مراد بے کے فوجوں نے مل کر فرانسیسی حربہ محاذ کے مقابلے میں ایک اسلامی حربی محاذ بنایا۔ نصرانی محاذ میں فرانس کی بری اور بحری فوجوں کے علاوہ استاد یعقوب ہنا کی قیادت میں قبطی لشکر بھی شامل تھا۔